اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 باب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پہلا اس میں سے باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 176 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا. یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مؤرق عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے روایت کی ابراہیم ابن مہاجر سے، انہوں نے مجاہد سے، مجاہد نے مورق سے، اور مورق نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. بے شک میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، اور ایسی باتیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے. حطت السماء وحق لها ان تأطح. آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے چرچرانا ہی مناسب ہے. ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ للہ ساجدا. آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں، مگر یہ کہ فرشتے نے اس پر اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدے میں رکھا ہوا ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ. اور تم اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت بھی حاصل نہ کرو، اور تم ضرور راستوں یا جنگلوں کی طرف گڑگڑانے اور اللہ کے سامنے آہذاری کرنے کے لیے نکل جاؤ. لوددت انی کنت شجرۃ تغضد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. وفی الباب عن عائشہ وابی ہریرہ وابن عباس وانس هذا حدیث حسن غریب. اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، اور اس کو روایت کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی. ان ابا ذر قال، وہ یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوددت انی کنت شجرۃ تغضد. یہاں پر ان ابا ذر قال نہیں ہے، باقی دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے.
ویروی عن ابی ذر موقوفا، اور یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف بھی منقول ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ باتیں جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم ہنسو توڑا اور روو زیادہ۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہنس بھی رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد ما اعلم جو میں جانتا ہوں، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم سے مراد اللہ جل شانہ کی عظمت، اور پھر گناہگاروں سے، نافرمانوں سے اللہ کا انتقام، جب اللہ ان سے انتقام لیں گے، نزع اور موت کے وقت کے خوفناک حالات، قبر کی شدت اور قیامت کا منظر۔ آپ علیہ السلام کا مراد یہی ہے کہ علم سے یہی مطلب ہے کہ یہ چیزیں اگر تم جان لو تو پھر رونا تمہارا زیادہ ہوگا، ہنسنا انتہائی کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر، بلکہ ہر وقت اسی فکر میں پھر لگے رہو گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں من علم ان الموت موردہ والقیامت موعدہ، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ موت اس کی گاٹی ہے اور قیامت اس کے وعدہ کی جگہ ہے، والوقوف بین ید اللہ مشہدہ فحقہ ان یطول فی الدنیا حزنہ، اور وہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کڑا ہونا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ دنیا میں اس کا غم و حزن طویل ہو۔ جس کے سامنے یہ تین باتیں ہو تو پھر اس کا غم اور حزن، اس کا طویل ہونا یہ اس لائق ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہے جو انسان کو غم میں ڈال دیتی ہے، یہ انسان کو غمگین کر دیتی ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہاں پر روایت میں اطوت السماء آیا، آسمان آوازیں نکالتا ہے، چرچراتا ہے، تو اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آسمان کس وجہ سے آوازیں نکالتا ہے؟ تو اس کی محدثین حضرات شارحین نے تین وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آسمان پر اس کثرت سے فرشتے موجود ہیں کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان آواز نکال رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی عظمت اور خوف کی وجہ سے آواز نکل رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کی آواز ہے جو آسمان کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے قرآن مجید میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ پھر یہاں پر فرشتوں کی جو حالت ذکر ہوئی وہ سجدے کی حالت میں، ساجدن لفظ آیا، تو مطلب یہ مراد ہے اس سے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ اب کچھ فرشتے سجدے میں ہوں گے، کچھ قیام میں ہوں گے، کچھ رکوع اور قعود کے حالت میں ہوں گے، کوئی کسی اور صفت کے ساتھ متصف ہوگا، لیکن یہ کنایہ ہے اطاعت سے، مراد اس سے اللہ کی اطاعت ہے۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب ما جاء من تکلم بالکلمۃ لیضحک الناس، یہ باب اس شخص کی مذمت کے بیان میں ہے کہ جو صرف اس لیے گفتگو کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابن ابی عدی سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے روایت کی محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے عیسیٰ ابن طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى به بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ بے شک انسان بسا اوقات ایک ایسی بات کرتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے روایت کی بہز بن حکیم سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، قال انہوں نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کوئی ایسی بات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس پر ہنسائے، اس بات کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے ایسے انسان کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز اکثر اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ خود بھی اس میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاشرے میں ایک غلط چیز پروان چل رہی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے خود سے واقعات گڑنا، جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنانا، اس پر اس باب کے دونوں روایات میں وعید ذکر ہوئی۔ دو باتیں ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرنے لگے تو اسے خوب اس پر غور و فکر کر کے سوچ کر بولنا چاہیے کہ بھائی میں کیا بولنے لگا ہوں، جو بات میں بولنے لگا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جسے بظاہر وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گپ شپ کے لیے یہ بول رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، مزاح کر رہا ہوں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بہت ہی تباہ کن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرا بہا بأسا یہوی بہا 70 خریفا فی النار، کہ آدمی اس بات کی وجہ سے 70 سال جہنم میں رہے گا۔ اعوذ باللہ، اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری جو بات ہمیں ان روایات سے معلوم ہوئی، اس باب سے معلوم ہوئی عزیز طلباء کرام، وہ یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے آپس میں ہنسی مزاح جائز ہے، لیکن وہ ہنسی مزاح کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پچھلی روایات میں پڑھا تھا، گزرا ہے پچھلے دروس میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مزاح ضرور کرتے تھے، لیکن وہ سچائی پر مشتمل ہوتا تھا، وہ سچ پر مشتمل ہوتا تھا، صدق پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں رتی برابر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا ایسا انسان جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے
مجلس کو گرمانے کے لیے ہر قسم کے وہ مربعات بنا کر وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، جھوٹے کہانیاں خود سے گڑھ کر اس کو بیان کرتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ تو اب بحیثیت مسلمان ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنی زندگی پر کہ ہماری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے یا ہم اب اپنے نفس کے مطابق چلنے لگے ہیں۔ اگر یہ کوتاہی سامنے آ رہی ہے تو لہٰذا ہمیں دل سے اس پر توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اس کا اعادہ نہ کرنے کی عزم کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے دربار میں اس کے سامنے توبہ کرنے سے اللہ جل شانہ جو پچھلا جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، ایسی عادت سے خود کو بھی بچانا، اپنے سامنے جو بھی ہو، رشتہ داروں میں ہو، خاندان میں ہو، دوست احباب میں ہو، کوئی اور مسلمان ہو تو اس کو بھی اس سے بچانا کہ بھائی آج آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو ہنسا رہے ہو، کل آپ انہی باتوں کی وجہ سے جہنم کے آگ میں خود جلو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے۔ لیکن یہی لوگ جو آج تمہاری باتوں کے اوپر کہے لگا رہے ہیں، یہی تمہارے باتوں پر تمہیں داد و تحسین دے رہے ہیں، کل یہ لوگ تمہاری کسی کام نہیں آئیں گے، نہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو اپنے اوپر ترس کھانا اور تمام انسانیت کے اوپر ترس کھانا اور اس عمل سے اجتناب کرنا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔